بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر وقت یہ تسبیح پڑھو، بے شک وضو ہو یا نہ ہو۔ یہ وہ تسبیح ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت پڑھتے تھے۔ اس تسبیح میں دنیا اور آخرت کی قیمتی خزانے چھپے ہیں۔ سر و نصیب والے ہی یہ تسبیح پڑھ سکیں گے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی تسبیح پڑھنے کا عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت پڑھا کرتے تھے، اور اس تسبیح میں دنیا اور آخرت کے خزانے چھپے ہیں۔ جو خوش قسمت اور خوش نصیب لوگ یہ تسبیح پڑھ پاتے ہیں، اس تسبیح کو پڑھنے والے کو عزت، دولت، صحت، کامیابی سب کچھ ملتا ہے۔ تو اس تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کا آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، وہ بندہ جو ہر وقت کی تسبیح پڑھتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو جس گھر میں ہر وقت ذکر و اذکار، قرآن کریم کی تلاوت اور تسبیحات کے وظائف کیے جاتے ہیں، اس گھر سے نحوست، پریشانیاں، فقر و فاقہ، بے برکتی، بے سکونی، بیماری، دل کا اندھیرا، رزق کی تنگی سب کچھ دور ہو جاتی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا اپنے ذکر کی تاکید فرمائی ہے، اور ذکر کی سب سے بابرکت وہ گھڑیاں ہوتی ہیں جب دل صاف، ذہن پرسکون اور محل خوش ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس کی تسبیح صبح شام کرو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کا ذکر کرنا مومن کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے انسان کو جہاں روحانی فائدے ملتے ہیں، وہاں ساتھ دنیاوی فائدے بھی ملتے ہیں جو قرآن و حدیث میں واضح طور پر ذکر کیے گئے ہیں۔ یعنی تسبیح اللہ کی ایک اہم عبادت ہے جو انسان کو اللہ کے پاک قریب لے آتی ہے اور اس کے دل میں اطمینان اور سکون پیدا کرتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سن لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اور یہ تسبیح پڑھنا انسان کے دل کو سکون اور اطمینان دیتا ہے۔ جب انسان اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو دنیاوی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ اسے دور کر دیتا ہے۔ آپ نے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جہاں آپ کو جیسے وقت ملے آپ نے تسبیح کو لازمی پڑھنا ہے، وضو ہو یا نہ ہو۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک دفعہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی، اور جب آپ نے نیت کر لیں تو فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک کے ناموں کی تسبیح شروع کر دینی ہے، اور اللہ پاک کے 3 نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ان کا ورد شروع کر دینا ہے، اور ان تینوں ناموں کو پڑھتے رہنا ہے، اور اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے۔ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، بے شک وضو ہو یا نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر تم لوگ پریشان ہو تو اللہ کے ذکر کو کثرت سے کیا کرو، تسبیح کرو، تو اللہ پاک اس کی تمام مشکلات آسان کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کے 3 ناموں کو ذکر کرنے کے بعد آپ نے آج کے عمل کی تسبیح پڑھنی ہے جو عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے یہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ واتوب الیہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ وہ کلمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ ان کلمات میں اللہ پاکیزگی کا اظہار ہے، اللہ کی پاکیزگی کا اظہار ہے، اس کے شکر اور بخشش کی درخواست ہے۔ یہ عمل بہت ہی کمال کا عمل ہے، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آپ نے اس کو صبح و شام لازمی پڑھنا ہے۔ تسبیح کو پڑھنے کا معمول بنا لے۔ اس تسبیح میں دنیا اور آخرت کے راز پوشیدہ ہیں۔ فیصلے آپ کے حق میں ہوں گے، جیسے آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات کو پوری کرے اور پورا کرنے کا حکم فرما دے گا۔ آپ کے ہر جائز مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، یہ چھوٹی چھوٹی تسبیحات ہیں، ان پر خود بھی عمل کرے، اپنے گھر والوں کو بھی اس پر عمل کرنے کا کہیں، دوستوں احباب کو بھی اس کے متعلق بتائیں، تاکہ ان کو پڑھنے سے دنیا اور آخرت کا فائدہ حاصل ہو، اور جو فائدہ آپ کو حاصل ہوں گے انشاءاللہ خود بھی اپنی زندگی میں نظر آئیں گے، اور دنیا بھی دیکھ کر حیران رہ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں اتنا اجر دیں گے جو بیان کرنے سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی
اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام شیئر کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔